السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی حیات کے لیے اللہ کی جانب سے حفاظتی تدبیر ہے۔ محفوظ زندگی دنیا میں اور آخرت میں تقوی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ تقوی کے حصول کے عوامل قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں ایک آیہ کریمہ سورہ انعام آیہ 153 میں ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے اس آیہ کریمہ میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، میرا اللہ کا مستقیم راستہ ہے انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی صراط مستقیم کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اسے چھوڑ کر دیگر متعدد مختلف اور منتشر راہوں پر سفر نہ کریں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان راہوں پر چلے تو وہ تمہیں منتشر کر دیں گے، اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وصیت ہے تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم با تقوی ہو جاؤ۔ اس آیہ شریفہ میں انسان کی ہدایت کا بہت بنیادی نقطہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی ہدایت صراط مستقیم کی شناخت پر اور صراط مستقیم پر قیام کرنے سے حاصل ہوگی۔ تقوی اسی ہدایت کا ثمرہ ہے۔ صراط اس صورت میں انسان کو درکار ہوتا ہے جب انسان کا مقصد ہو، ہدف ہو، جس تک پہنچنے کے لیے اسے راستے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صحیح مقصد کی تشخیص کے بعد صحیح راستہ اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح راہ جب انسان کو معلوم ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک مستقیم حرکت اور سفر مسلسل بلا وقفہ انسان انجام دیتا ہے، اور اسی صراط پر انسان کو رہنمائی اور رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انسان آفات کا شکار ہو جاتا ہے خطرات کی بنا پر۔ پہلی گمراہی انسان کو یہ لاحق ہوتی ہے کہ اپنا مقصد اور ہدف بھول جاتا ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے، اور جب مقصد ہی مد نظر نہ ہو تو صراط تک نوبت نہیں آتی، راستے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چونکہ بے مقصد انسان کو راستہ نہیں چاہیے۔ بے مقصد انسان قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جو مشغول لہو ہے اور لعب ہے، لعبی انسان اور لہوی انسان۔ پھر اس کی آگے تفصیلات ہیں، ان میں سے کچھ خواہشات کی پیروی کرنے والے، ہوا و ہوس کے پجاری، شہوات کی اتباع کرنے والے، شیطان کی اتباع کرنے والے،
اور اسی طرح گمراہ انسانوں کے پیچھے چلنے والے، جہالت کی راہیں طے کرنے والے، یہ اسی انحراف کی تفصیل ہے قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ لہو ان سرگرمیوں کو کہتے ہیں، سنجیدہ ہوں یا غیر سنجیدہ، علمی ہوں یا کاروباری، معاشرتی ہوں یا انفرادی، گھریلو ہوں یا قبائلی، جس طرح کی بھی سرگرمیاں ہوں جو انسان کو ہدف سے دور کر دیں، ان ساری فعالیت کو لہو کہا جاتا ہے۔ بے شک وہ سیاست ہو، وہ کوئی اچھائی کا کام ہو، وہ برائی کا کام ہو، جس طرح کا جس نوعیت کا کام ہو، اگر انسان کو ہدف اور مقصد سے دور کرتا ہے تو یہ لہو ہے۔ اور لعب مقصد کو چھوڑ کر، با مقصد کاموں کو چھوڑ کر انسان بے مقصد کام کرے۔ لعب ان کاموں کو کہتے ہیں جن میں کوئی مقصد نہ ہو، جن میں انسان کا ہدف خلقت اس راہ میں نہ آتا ہو، ان سرگرمیوں کو انسان لعب کہتا ہے۔ لہو اور لعب دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پہلے انسان لہو میں گرتا ہے، لہو کا شکار ہوتا ہے، اور پھر لعب کا۔ لہو ان کاموں میں مصروف ہوتا ہے جو مقصد سے اس کو دور کرتے ہیں، اور ان کاموں میں بہت جب راسخ ہو جاتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، ان کاموں میں جو اس کو مقصد سے دور کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بے مقصد کاموں کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے، اپنی معمول کی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے بے مقصد کاموں کو۔ اور لہو کے بعد لعب انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ لہوی اور لعبی انسان یعنی بے مقصد انسان، مقصد کو بھولا ہوا انسان۔ لہو و لعب کا معنی یا مصداق جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اسی نے اکثریت کو لہوی اور لعبی بنا دیا ہے، چونکہ کھیل تماشا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کھیل تماشا۔ کھیل تماشا نہیں ہے لہو اور لعب، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کھیل تماشا نہیں کر رہے۔ مثلاً آج جمعے کا دن ہے اور مسلمانوں کے شہروں میں، آپ کے اس شہر میں لاہور میں اور پاکستان کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں ایک بڑی جمعیت کھیل تماشا میں لگی ہوئی ہے۔ کہیں پہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، کہیں پہ کوئی اور پتنگ اڑا رہے ہوں گے، کہیں پہ کوئی اور اس طرح کی سرگرمی ہوگی جو کھیل تماشا سے تعلق رکھتی ہے، کہیں مداری، کہیں سرکس، یہ کھیل تماشا ہے۔ لیکن یہ کتنی جمعیت ہے جو کھیل تماشا کر رہی ہے جمعہ کے دن؟ اکثریت کھیل تماشا نہیں کر رہی۔ اکثریت یا اپنے دفتروں میں ہے، اکثریت یا اپنے کاروبار میں ہے، یا اپنے گھروں کے اندر ہیں۔ گھروں کے اندر خواتین کھیل تماشا نہیں کر رہی ہیں، گھر کے اندر کوئی گھریلو کام کر رہی ہیں۔ اب یہ سب کھیل تماشا نہیں ہیں۔ کھیل تماشا کرنے والے یا گلی میں چھوٹے بچے ہوئے تو گلی میں کھیل رہے ہوں گے، بڑے جوان ہوئے تو وہ کسی گراؤنڈ میں جمع ہوں گے، اور وہ شہر کی بہت ہی معمولی جمعیت ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی کہ ساری قوم کو ان سے منسوب کیا جا سکے ان کے کام سے۔ جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ باقی بھی سارے جو گھروں میں ہیں، جو بازاروں میں ہیں، جو دفتروں میں ہیں، یہ بھی لہو و لعب میں ہی مصروف ہیں۔ اگر مقصد، ان کاموں کی وجہ سے مقصد کو بھول گئے ہیں، مقصد ان کے مد نظر نہیں رہا، نصب العین ان سے گم ہو گیا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے تھے، ہم کس لیے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں کیوں یہ حیات عطا کی ہے۔ اگر یہ کام چھوڑ کر، مقصد کو ترک کر کے کوئی سنجیدہ کام بھی کرے، وہ لہو ہے۔ لہو الہا، وہ مصروفیت، وہ مشغولیت، وہ سرگرمی، وہ کام جو مقصد سے دور کر دے انسان کو، یہ لہو ہے، کھیل تماشا ہو یا نہ ہو۔ اور لعب بے مقصد کام کرنا، کہ یہ بھی ہم روزانہ ہی کرتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ بے مقصد کام ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی مقصدیت کار فرما نہیں ہوتی، ان کو لعب کہتے ہیں۔ مقصد لہو و لعب کے ذریعے سے نابود ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی گمراہی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، کہ مقصد اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مقصد کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے،
مقصد اس کے ذہن سے ہی محو ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری گمراہی، اگر انسان مقصد کو برفرض مد نظر رکھے، اگر مقصد بھول گیا ہے تو پھر آخر تک گمراہی ہی ہے، نہ راستہ ہے، نہ رہبر ہے، نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ واجبات ہیں، نہ محرمات ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا انسان، چونکہ مقصد ہی نہیں ہے اس کا، محض لذت پرست ہے، عیاش ہے، سرگرم ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، جانور کی طرح کھانا پینا اور لذت شہوت اس کی زندگی کا ہدف بن جاتا ہے۔ یا اس گمراہی کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ وسائل زندگی کو ہدف بنا لیتا ہے، ہدف کو بھول کر وسائل زندگی کو ہدف بنا لیتا ہے، مال و منال کو ہدف بنا لیتا ہے۔ دوسری گمراہی یہ ہے کہ اگر ہدف انسان کو کسی حد تک مدہم کی حد تک ہی معلوم ہو، اجمالی طور پر ہی انسان کو کسی حد تک معلوم ہو کہ میرا مقصد خلقت کا یہ ہے، اس مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ دوسری اہمیت کی چیز ہے، اور مقصد کی تشخیص و تعیین کے بعد راستے کی تشخیص ہے، راستہ درست ہو انسان کے پاس، چونکہ اگر مقصد درست ہوا، راستہ درست نہ ہوا تو بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو بے مقصد ہونے کی صورت میں ہے، یعنی گمراہی، ہلاکت اور تباہی، دنیا و آخرت کا خسارہ۔ مقصد تک پہنچانے کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور وہ راستہ ایک ہے اور سیدھا، استوار، قائم، ہموار راستہ صراط مستقیم ہے، جس کی تشریح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور جب راستہ انسان کا صحیح ہو جائے اور انسان اس راستے پر آ جائے، یہاں پر حرکت شروع ہوتی ہے۔ حرکت تیسرے قدم پر، تیسرے مرحلے میں حرکت ہے، سلوک، عمل تیسرے مرحلے میں ہے، بعد از تشخیص ہدف اور بعد از تعیین صراط، پھر آ جاتے ہیں کہ صراط پر اب چلنا ہے انسان کو، اور اس صراط کے لوازمات ہیں، ایک آگاہی، آداب، قوانین، ضوابط صراط پر چلنے کے، اور دوسرا رہنمائی اور رہبری اس صراط کے لیے۔ قرآن کریم نے ایک اہم موضوع ہدایت انسان کے لیے ذکر کیا ہے کہ تمام مراحل میں آفات ہیں، انسان کو رصد کیے ہوئے ہیں، انسان کی کمینگاہ میں اور گھات لگائے ہوئے آفات ہیں، خطرات ہیں انسان کی راہ میں۔ کچھ خطرات ایسے ہیں جو ہدف سے دور کرتے ہیں، کچھ خطرات ایسے ہیں جو صراط سے دور کرتے ہیں، کچھ آفات ایسی ہیں جو صراط پر حرکت میں خلل ایجاد کرتے ہیں، اور کچھ خطرات ایسے ہیں جو انسان کا رخ موڑ دیتے ہیں، کچھ خطرات ایسے ہیں جو اثناء میں پیش آتے ہیں اور راستے اور سفر کے دوران رہبر انسان کے لیے بدل دیتے ہیں، رہبری انسان کے لیے وہاں پر گمراہی ایجاد کر دیتے ہیں۔ شیطان بھی جب مقصد نہ بھلا سکے، صراط بھی ہم سے نہ چھین سکے، حرکت بھی ہم سے سلب نہ کر سکے، آخری حربہ یہ استعمال کرتا ہے کہ رہبر میں انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تشخیص و تعیین رہبر و امام میں انسان کو ایک گمراہ کو امام بنا کر، امام ضلالت کو، امام نار کو، امام جہنمی کو انسان کا امام دین بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور کثرت کے ساتھ یہ گمراہی مسلمانوں کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہے۔ پہلا خطر جو مقصد کے مقام پر آتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گوناگون چیزیں انسان کا مقصد بن جاتی ہیں، جس طرح علامہ اقبال نے آج کے سرمایہ داری زمانے کی ایک عمومی آفت کا ذکر کیا ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا۔ یہ زمانہ سرمایہ داری کا زمانہ، اور اس کے اندر سرمایہ داری کا بنا ہوا نظام تعلیم، یہ رائج نظام تعلیم جس میں مومنین غیر مومنین سے زیادہ رغبت کے ساتھ جاتے ہیں اور زیادہ شوق ذوق کے ساتھ نظر نیاز کر کے جاتے ہیں اس راہ میں، یہ نظام تعلیم علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ
عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، یہ تیری روح قبض کر رہا ہے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ یہ ملک الموت، یہ تیری موت کا فرشتہ اور یہ تیرے دین کی موت کا فرشتہ، تیرے مقصد کی موت کا فرشتہ، یہ ملک الموت کنایا ہے، فرشتہ نہیں سمجھ لیں، ایک آفت ہے، خطر ہے۔ اس نے تجھے فکر معاش دے کر جہنم کے راستے پہ ڈال دیا ہے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، اور وہ جو بالاتفاق عمومیت رکھتی ہے فکر معاش۔ آپ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر مرد، ہر عورت کو ایک چیز کی جستجو اور تلاش میں پائیں گے، فکر معاش میں، کہ معاش کا حصول اس کا ہدف ہے، مقصد زندگی ہے۔ یہ سرمایہ داری نظام نے آفت انسان کے لیے کھڑی کی ہے۔ اور اسی طرح مختلف ادوار میں اس طرح کی عمومی آفات جو تمام بشریت کو لاحق ہوئی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اس وقت سرمایہ داری نظام میں فکر معاش سب سے بڑی آفت ہے، جس نے انسان سے مقصد فراموش کروا دیا ہے اور معاش کو مقصد حیات بنا دیا ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں معاش ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے، لازمی ضرورت ہے، واجب الحصول ضرورت ہے، اور معاش کا فریضہ ہے، معاش ایک فریضہ کے طور پر دین نے اس کو مقرر کیا ہے، نہ مقصد کے طور پر۔ جن لوگوں نے معاش کو مقصد قرار دیا ہے انہی لوگوں کی بھی معاش نہیں ہے، یہ خدا ان کو معاش کا الہ و معبود ان کو نہیں ملا۔ آج پاکستان میں آپ توجہ کریں کہ موجودہ حکومت اس نے بنیادی زندگی کے مسائل پیش کیے تھے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں، پاکستانیوں کی بنیادی ضرورتیں 3 چیزیں ہیں، صحت، خوراک اور تعلیم۔ اور آپ تینوں میں اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں، یہ انہوں نے مقصد بنایا تھا۔ حکومت میں آنے کا مقصد قرآن کریم میں ہے کہ جب صالحین کو ہم حکومت دیتے ہیں، ہم دینی اقتدار دیتے ہیں، الہی حکومت قائم کرتے ہیں، نظام امامت و ولایت جب قائم ہوتا ہے، ان مکناہم فی الارض، جب ہم انہیں تمکن دیتے ہیں، قدرت و اقتدار دیتے ہیں، تسلط دیتے ہیں، تو یہ دین خدا قائم کرتے ہیں، نظام خدا قائم کرتے ہیں، یہ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب طاغوت آتے ہیں برسر اقتدار، وہ لوگوں کا رخ خدا سے ہٹا کر دوسری طرف غیر خدا کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور یہ موڑا پہلے پاکستان میں حکومتیں آئیں، انہوں نے پاکستانی انسان کا مقصد روٹی کپڑا اور مکان، اور پھر اس کے بعد 30-40 سال حکومت کی اور یہی چیز نہیں دی، یہی مقصد، یہی معبود بنایا، لیکن اس معبود تک پہنچنے نہیں دیا کسی پاکستانی کو، اور ہمیشہ روٹی کپڑے اور مکان ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ نئی حکومت آئی، انہوں نے صحت، خوراک اور تعلیم کو بنیادی ضرورتیں قرار دیا اور انہی تینوں سے محروم کر دیا۔ صحت کے لیے دوائیں 300% مہنگی کر دیں، بنیادی ابتدائی دوائیں، روزمرہ کی دوائیں جو انسان ہر بیمار کی ضرورت ہے، 300% مہنگی کر کے یہ خدمت کی اس معبود کی کہ تمہاری صحت اصل ہے، اور حکومت کا کام صحت کے وسائل دینا ہے۔ اسپتالیں بند کر دیں، لاہور کے اندر ٹرانسپلانٹ ایک عالمی سطح کا اسپتال بنایا گیا، اربوں روپیہ اور ڈالر خرچ کر کے، اور اس کو ایک جج کے بھائی کی ایما پر بند کر دیا گیا، کروڑوں اربوں ڈالر پاکستان کے نابود کر کے، اور وہ جو ڈاکٹر بلائے تھے، اسٹاف بلایا تھا، وہ سارا نکال دیا، اکوپمنٹ بند پڑا ہوا ہے۔ یہ صحت کے باب میں خدمت کی ہے انہوں نے، یہ صحت کی خدمات ہیں ان کی، صحت کو معبود بنایا، پھر اس معبود تک رسائی دی کہ یہ تم کرو۔ اور خوراک، وہ خوراک جو پہلے کسی حد تک انہیں میسر تھی، ابھی نہ چینی ملے گی نہ آٹا کا بھی بحران ہے اور چینی کا بھی بحران ہے، اور آہستہ آہستہ دیگر۔ یہ معبود تو بنائے ہیں تم نے، سرمایہ داری نظام نے، طاغوتی نظام نے، تو ان معبودوں تک ان عباد کو پہنچنے تو دو، عباد گندم کو گندم تو دو،
عباد آٹا کو آٹا تو دو، عباد شوگر کو شوگر تو دو، عباد خدا کو خدا سے دور کر کے آٹے اور گندم کا عباد بنایا، اب یہ تو دو ان کو، معبود بنا کر دیا نہیں، پھر محروم کر دیا اس کو۔ اگر دین کا نظام ہو، دین کے نظام میں کیا معاش نظر انداز ہوگی؟ نہ، معاش فرائض میں سے ہے، نظام امام حاکم کے فرائض میں سے ہے، حکومت کے فرائض میں سے ہے، عوام کے فرائض و واجبات میں سے ہے، حقوق میں سے ہے کہ ان کو معاش فراہم کی جائے۔ کس لیے؟ وسیلہ زندگی کے طور پر، تاکہ مقصود زندگی پا سکیں۔ سرمایہ داری نظام نے اسے مقصد زندگی بنا کر چھین لیا، اور یہ مقصد اب انسان کی دسترس سے باہر کر دیا ہے۔ جیسے پہلے پاکستان جیسے ممالک میں مکان بنانا مافیا نے، پاکستان میں 2 تعمیراتی سلسلے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستانی کے لیے سکونت و مکان محال قرار دیا ہے، ایک DHA اور دوسرا بحریہ تعمیراتی تنظیم۔ اس نے تباہی مچا دی ملک کے اندر، جنی مکان کو معبود بنایا، روٹی کپڑا اور مکان، اور پھر مافیا نے یہی دونوں سے چھین لیا ہے۔ اب DHA نے جو پاکستان کا حشر کیا ہے، اور اس کے بعد بحریہ نے جو رئیس کثر تھی وہ دوسرے سرمایہ کار نے آ کر نکال دی ہے۔ اب پاکستان روٹی کپڑا اور مکان کی آرزو میں رہے۔ اس کو اب چونکہ ہر وہ چیز جو انسان کو دنیا میں نہیں ملتی وہ جنت کی آرزو لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب جنت میں اچھا مکان ملے گا آپ کو، جنت میں اچھی روٹی ملے گی آپ کو، جنت میں اچھے کپڑے ملیں گے آپ کو، یہاں ننگ دڑھنگ گھومیں آپ، یہاں پر ایسے ہی جھونپڑیوں میں رہیں، آخرت میں آپ کو یہ ساری چیزیں میسر آ جائیں گی۔ پھر دین آ جاتا ہے ان سرمایہ داری کے معبودوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے، پھر جنت آ جاتی ہے سامنے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں جنت میں ملیں گی۔ جنت میں روٹی کو کیا کرنا ہے؟ جنت میں کپڑا کیا کرنا ہے؟ جنت میں تو وہ اخروی زندگی ہے، روٹی کپڑے والی زندگی نہیں ہے، راشن خوراک والی زندگی نہیں ہے، کھانے پینے کی نہیں ہے، شہوت کی زندگی نہیں ہے، نہ شہوت شکم ہے اور نہ ہی شہوت جنسی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس دنیا میں ہے، یہ دنیا شہوات میں اور اس جسمانی دنیا میں اور اس ضروریات کی دنیا کے اندر تمہاری ضرورتیں ہیں، یہاں تم نے ان کو معبود بنا کے ان سے چھین لیا ہے۔ یہ ایک آفت ہے جو مقصد میں انسان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ جس انسان کا مقصد معاش ہو، جس انسان کا مقصد وسائل زندگی ہوں، اس انسان کو تقوی اس کی راہ میں آتا ہی نہیں ہے کہیں۔ یہ کیسے با تقوی ہو؟ ایک محال کام ہے اس سے تقوی کی توقع رکھنا۔ تقوی کہاں ہوگا؟ تقوی وہ ہوگا کہ جب انسان کا مقصد صحیح انسان کو معلوم ہو، اس مقصد کی طرف جانے والا راستہ انسان کو معلوم ہو، اور اس راہ پر آفات سے انسان محفوظ ہو، پھر لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، اسے چھوڑ کر دیگر راستوں کے پیچھے نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں منتشر کر کے اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تقوی اس صراط مستقیم پر آتا ہے، معاش کی راہ میں کہیں تقوی نہیں آتا۔ معاش ذہن میں رکھیں، یہ غلط فہمی دور کریں، معاش دین میں بطور فریضہ ہے اور سرمایہ داری نظام میں بطور ہدف۔ معاش دنیاوی نظام میں، سرمایہ داری طاغوتی نظام میں الہ ہے، معبود ہے، خدا ہے، اور دین کے اندر اللہ کے نظام میں یہ ایک انسانی ضرورت ہے اور واجب ضرورت ہے، لازمی ضرورت ہے، حکومت کا فریضہ، بندگان خدا کا فریضہ اور اہل زمین کا فریضہ، متمولین کا فریضہ ہے کہ وہ معاش لوگوں کی فراہم کریں۔ معاش میں اگر کوتاہی کی تو اتنا ہی جرم ہے جتنا نماز ترک کرنے کا جرم ہے۔ یہ حکومت یا اس حکومت کے کارندے جنہوں نے لوگوں سے معاش چھین لی، اور سابقہ حکومتیں 70 سال میں پاکستانیوں کو معاش کے نام پر معاش سے محروم کرنے والے، یہ اشد عذاب خدا کا دیکھیں گے، چونکہ انہوں نے اتنی بڑی جمعیت کے سے لقمہ چھینا ہے، اتنی بڑی جمعیت سے روزگار چھینا ہے، اتنی بڑی جمعیت سے انہوں نے ضروریات زندگی چھینی ہیں۔ یہ اہداف زندگی نہیں ہیں، ضروریات زندگی ہیں۔
جب ہر چیز اپنے مقام پر ہو تو حاصل ہو جاتی ہے، اس کو اپنے مقام سے ہٹا دیں پھر اس کی آرزو رہ جاتی ہے، پھر اس کا خواب رہ جاتا ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام انسانوں کو، اپنے بندوں کو اور بالخصوص مسلمین کو پروردگار یہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ معاش کو معبود بنانے کے بعد بجائے اللہ کو معبود مانے، اللہ کو اپنا الہ مانے، حاکم، اور معاش کو اپنی ضرورت سمجھ کر، اور خدا یہ ضرورت سب کو انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کے قیام کے لیے، نظام تقوی کی برپائی کے لیے، امت با تقوی تشکیل دینے کے لیے حق تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے، اس میں ایک اہم اہتمام عبادت روز جمعہ ہے، جس کا لازمی رکن اور واجب رکن تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس عبادت کی ترتیب و ترکیب اس طرح سے حق تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے کہ اس میں تقوی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں رکعات کو کم کر کے خطبات کا اضافہ کیا گیا ہے، اور خطبات کے اندر جو ضروری مسائل واجب قرار دیے گئے ہیں خطیب جمعہ کے لیے، ان میں سے تاکید بر تقوی ہے۔ تاکید بر تقوی فقط تکرار مقررات نہیں ہے، بلکہ تفسیر تقوی، تشریح تقوی، وضاحت تقوی کی، نظام تقوی، اور لوگوں کو اکسانا تقوی پر، مائل کرنا تقوی پر، ان عوامل کی نشاندہی کرنا جو انسانوں کو تقوی سے دور لے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان خلاف تقوی عمل کرتے ہیں، یہ سب تاکید تقوی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن نماز جمعہ بجائے خود فہم دین اور شناخت دین کے مرحلے میں آفت کا شکار ہوا ہے، اور فقہ امامیہ میں متضاد فتاوی، شدید قسم کے تضاد رکھنے والے فتاوی نماز جمعہ کے بارے میں تاریخ میں گزرے ہیں اور موجودہ زمانے میں ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں، عوام میں نماز جمعہ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ علماء میں بھی نہیں ہے نماز جمعہ، تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں متاسفانہ کہ جمعیت شیعہ میں اپنی اہمیت اور اپنی مقام کھو چکا ہے، اسی فہم دین کے مرحلے میں اس آفت کی وجہ سے، اور ضرورت ہے اس کو احیاء کیا جائے۔ نماز جمعہ کا وہ مقام جو دین خدا میں ہے، قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت میں ہے، اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات میں ہے، اسے پیش کیا جائے، اسے زندہ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم نماز جمعہ سے روگردان ہو کر اور صرف نظر کر کے چلے جائیں، اور نسل اندر نسل اس طرح سے طے ہو جائے۔ نماز جمعہ کے بارے میں بہت سارے علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے تحقیقات، اپنی فقہی تحقیقات لکھی ہیں، اور ان میں سے جامع ترین اور متقن ترین ایک متن وہ شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ پہلے بھی اشارہ کیا کہ شہید ثانی وہ عظیم فقی ہیں جن کی کتاب 500-600 سال سے نصاب دینی ہے، درس ہے، شرح العلماء، وہ کتاب جو ہر دینی طالب علم خصوصاً حوزہ شیعہ میں، مدارس شیعہ میں پڑھتا ہے، اور جہاں سے اعلیٰ سطحیات کے دروس شروع ہوتے ہیں، استدلالی فقہ
شروع ہوتی ہے شریعت کے احکام، ان میں سب سے پختہ متن، سب سے مضبوط متن وہ شرح اللمع ہے۔ لمعہ اللمعۃ الدمشقیہ یہ شہید اول کی کتاب ہے، مختصر۔ شہید ثانی نے اس کی تشریح و تفسیر کی ہے اور وہ متن درسی ہے۔ اس طرح کے فقہا، صف اول کے فقہا، طراز اول کے فقہا الحمدللہ عالم اسلام میں بھی ہیں، اور تشیع کے اندر بالخصوص یہ فقہاء کرام موجود ہیں جن کی تحقیقات، جیسے شیخ طوسی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح علامہ ہلی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے شیخ طوسی سے پہلے شیخ مفید ہیں، جو اصل اساس ہیں فقاہت کی تشیع کے اندر، جو بنیاد ہیں، زیر بنا ہے فقاہت کی، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور پھر ان کے بعد انہی کے شاگردوں میں شیخ طوسی اور دیگر بزرگان ہیں، اور آج تک اب الحمدللہ یہ نورانی سلسلہ فقہ و فقاہت کا جاری و ساری ہے۔ لیکن اس بیچ میں چونکہ فقاہت بھی دیگر شعبوں کی طرح ہے، بہت سارے ایسے آ جاتے ہیں جو فقی نما ہوتے ہیں، فقی نہیں ہوتے لیکن انہیں شوق ہوتا ہے، ہوس ہوتی ہے فقی بننے کی، اور بغیر تفقہ کے فقی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی ہر زمانے میں رہے ہیں، اور طاغوتی حکومتوں نے اور ظالمین نے، باطل طاقتوں نے ان سے خوب استفادہ کیا۔ یہ فقی نما جو لوگ ہوتے ہیں، عالم نما، اشباہ ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ سماہم اشباہ الناس عالما ولیس بہ، انسان نماؤں نے جن کو فقی کہا ہے لیکن یہ فقی ہیں نہیں، انسان نماؤں کے بنائے ہوئے فقی ہیں، اور جن نے دین کے اوپر اور لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ لیکن شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہر عالم اور طالب علم ان کی کتابوں سے آشنا ہیں، واقف ہیں، اور ان سے بہتر کتاب فقہ کی تدریس کے لیے نہیں ابھی تک آئی، اور حاکمیت دنیا مدارس پر اور فقہ پر ابھی بھی شرح اللمع کی ہے، اسی کا تسلط اور حاکمیت قائم ہے۔ ہم بھی اسے نصاب نماز جمعہ پڑھ کر، چونکہ تمام فقہ شہید ثانی ہی کی پڑھی جاتی ہے، تو ہم نماز جمعہ بھی اسی فقیہ نامدار سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ انہوں نے 3 مختصر رسالے تالیف کیے ہیں نماز جمعہ کے بارے میں۔ ان کے زمانے میں بھی نماز جمعہ کی یہی صورتحال تھی جو آج ہے، اور اکثر علماء فقہا اسی مشہور فتویٰ کے تابع تھے کہ واجب تخییری ہے۔ عطا شہید ثانی نے ایک کتاب اپنے سسر کے خلاف لکھی ہے نماز جمعہ کے بارے میں۔ شہید ثانی کے سسر، چونکہ بڑا علمی گھرانہ ہے شہید ثانی کا، ان کے نانا، ان کے والد، ان کے باقی عزیز رشتہ دار، ان کے ماموں، ان کے چچا، ان کے سسرال، یہ سب اعلیٰ درجے کے صف اول کے علماء و فقہا ہیں۔ نہ صرف لباس کی وجہ سے علماء ہیں بلکہ درجہ اول کے علماء میں سے ہیں، کہ انشاءاللہ حسب وعدہ کبھی توفیق ہو شہید ثانی کی شخصیت پر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہو یا کوئی سیمینار ہو، جس طرح قدیم سے ایک آرزو ہے اور یہ پوری ہو انشاءاللہ۔ ان بزرگان کا تعارف، ان شخصیات کا تعارف ملت کے لیے، خصوصاً پاکستانی قوم کے لیے جس کو جہالت کی طرف دھکیل دیا گیا ہے جاہلوں نے ممبروں سے، انہیں آگاہ کیا جائے علمی سرمائے سے۔ شہید ثانی ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں تمام آراء و نظریات نماز جمعہ کے بارے میں اپنے بزرگوار سسر محترم، جو وہ بھی بہت بڑے جید عالم تھے اور اپنے زمانے کے وہ ایک منفرد عالم تھے، انہیں ریاست دنیا و دین دونوں حاصل تھے، ان کے آراء کی رد میں بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ 3 مجموعی رسالے ہیں۔ ان میں ایک فقہی استدلالی رسالہ ہے وجوب جمعہ کے بارے میں۔ پہلے مد نظر یہ تھا کہ ہم وہ رسالہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 اور مختصر کتابچے ہیں چند صفحات کے، ایک شاید 8-7 صفحات کی کتاب ہے اور ایک تھوڑی اس سے ذرا بڑھ کر ہے 15-20 صفحات کی۔ پہلے ہم انہیں مشاہدہ کر لیں، پھر آتے ہیں اس فقہی استدلال پر جو وجوب جمعہ کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس کا عنوان ہے خصائص یوم الجمعہ،
شہید ثانی کی کتاب ہے خصائص یوم الجمعہ، نماز جمعہ نا، یوم جمعہ، خود روز جمعہ کیا چیز ہے، یہ ظرف زمانی اس کی کیا خصوصیت ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے دین کے اندر اور امامیہ فقہ میں بالخصوص۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو امتیاز تھا امامیہ کا، لیکن آج انہی موضوعات میں امامیہ متہم ہیں۔ ایک توحید، خالص، ناب، اعلیٰ، عمیق، گہری، بلند توحید اور منفرد مکتب توحید تشیع کا ہے۔ یہ دعوے سے میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ توحید جو مکتب اہل بیت میں ہے وہ پورے عالم میں کہیں بھی آپ کو میسر نہیں ہے، کہیں ہے نہیں ہے توحید کا وہ مقام جو مکتب اہل بیت میں ہے۔ لیکن اسی مکتب کے پیروکار شرک سے متہم ہیں، جن کے پاس اتنی اعلیٰ و خالص و ناب توحید ہے، ان کے اوپر تہمت شرک ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں، مرتکب بھی ہوتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ دوسرا، تشیع کے پاس جو عظمت ہے وہ نماز جمعہ کی ہے، اور تشیع میں ہی نماز جمعہ خالی اور خلوت ہے، اور اس کے بارے میں عجیب و غریب متضاد آراء ہیں۔ اس طرح چند ابواب ہیں جو مختصات تشیع میں سے ہیں، یعنی اس باب میں شیعہ کے برابر کسی کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، مواد نہیں ہے، لیکن شیعہ ہی متہم ہیں کہ یہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اب آپ یوم جمعہ شہید ثانی سے پڑھیں، فقہ تو ساری شہید ثانی سے ہی پڑھتے ہیں، ہر طالب علم، ہر عالم، ہر نجفی عالم، ہر قمی عالم، ہر مشہدی عالم، ہر لکھنوی عالم، ہر پاکستانی عالم گزشتہ 500 سال سے جو بھی عالم بن رہا ہے وہ شہید ثانی کی فقہ پڑھ کے بن رہا ہے۔ اسی شہید ثانی سے سنیے یوم جمعہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی فضل الایام بعدها علی بعد۔ حمد اس خدا کی جس نے ایام میں سے بعض ایام کو دوسرے بعض پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے۔ وشرف یوم الجمعہ علی غیرہ بخصوص سنت والفرض، اور حمد اس خدا کی جس نے روز جمعہ کو شرف و برتری عطا کی ہے، شرافت عطا کی ہے ان سنن و فرائض کے ذریعے سے جو روز جمعہ مقرر فرمائے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ صلاۃ تملأ اقدار السماوات والارض، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا و سید و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ایسا درود و سلام جو تمام زمین و آسمان کے تمام کناروں کو بھر دے۔ توجب لقائل الامان من احوال یوم الارض وسلم تسلیما، اور جو درود بھیجنے والے کو امان دے اس قیامت کے دن کے احوال و حول و خوف سے، اور خداوند تبارک و تعالی رسول اللہ و آل رسول پر سلام بھیجے۔ وبعد فإن اللہ سبحانہ من وفور رأفتہ بالعالمین ومزید رحمتہ للمکلفین نصب لهم اوقاتا للتقرب فیہا الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے عالمین کے اوپر اپنی رحمت و رحمت کثرت سے بھیجنے کے مطابق، جو اللہ کے سنن میں سے ہے کہ خدا کی ذات رؤوف الرحیم ہے اپنے بندگان پر، اور اپنے مکلفین پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ واجبات و فرائض جن کے ذمہ لگائے ہیں، ان کے اوپر خداوند تبارک و تعالیٰ کی مزید رحمت ہے۔ اس مزید رحمت اور وفور رافت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندگان خدا کے لیے وقت مقرر کیے ہیں تاکہ وہ خدا کے قریب ہو سکیں۔ وَالتَّرَدُّدْ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِيَوْمِ الْأَرْضِ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمانی فرصتیں مومنین کو دی ہیں تاکہ ان کے اندر اعمال بجا لا سکیں جو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ لم تزل هذه سنته فی الامم الماضیہ والقرون الخالیہ، اور یہ آج نہیں ہے اللہ کی رحمت و رحمت کے اوقات اللہ نے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں جن اوقات میں انسان اعمال انجام دیں اور وہ اعمال قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، بلکہ یہ سابقہ امتوں میں بھی اللہ کا قانون ایسا ہی تھا،
ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات اور ایام مقرر کیے تھے، اور ان اوقات و ایام میں ان کے لیے فرائض اور اعمال مقرر کیے تھے۔ وَحَلُ مَجَرًّا إِلَى مِلَّتِنَا الْمُحَمَّدِيَّةِ الطَّاهِرَةِ وَشَرِيعَتِنَا الْمُصْطَفَوِيَّةِ الظَّاهِرَةِ، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا پہنچایا ہماری امت و ملت پر، ملت محمدیت طاہرہ، یہ ملت طاہرہ، ملت شریفہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امت رسول اللہ تک پہنچا یہ سلسلہ۔ وَشَرِيعَتِنَا الْمُصْطَفَوِيَّةِ الظَّاهِرَةِ، اور یہ شریعت مصطفی جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اور وہ جو ایک گلستان ہے شریعت کا، احکام خدا کا، فَجَعَلَ فِيهَا اوقاتاً کثیرتاً شرفها وعظمها واقامها لهذه الامت وعلمها، اس شریعت مقدسہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد کثرت سے وقت مقرر کیے ہیں، ان اوقات کو شرف عطا کیا ہے، ان اوقات کی عظمت بیان کی ہے، تاکہ ان اوقات کو، ان ایام کو یہ امت محمدیہ قائم کرے، ان کے اندر فریضے اور اعمال انجام دے، اور ان کی تعلیم دی ان کو۔ وَجَعَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ أَفْضَلَ وَأَشْرَفَ الْأَوْقَاتِ الْحَاصِلَةِ فِي الْأَصَابِعِ وَالشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے روز جمعہ کو سب سے برتر دن قرار دیا ہے امت رسول اللہ کے لیے، اور شریعت نبویہ کے اندر روز جمعہ تمام اوقات سے برتر وقت ہے۔ جمعہ سے بڑا کوئی اور دن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر نہیں کیا ہے۔ ہفتے میں سب سے بڑا دن، مہینے میں بھی سب سے بڑا دن، اور سال میں بھی سب سے بڑا دن۔ ہفتے میں جمعہ سے بڑھ کر کوئی اور باعظمت دن نہیں ہے، پورے مہینے میں جمعہ کے علاوہ کوئی بڑا دن نہیں ہے، اور سال میں بھی ایسا ہی ہے۔ کما سیرد علیک انشاء اللہ تعالی فی صحیح الاخبار و مشہور الآثار، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسی کتاب میں احادیث صحیحت و سند پیش کروں گا جن کے اندر آپ کو عظمت روز جمعہ معلوم ہو جائے گی کہ مہینے میں، ہفتے میں اور سال میں اس سے بڑا دن اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مقرر نہیں فرمایا۔ وَجَعَلَ لِهَذَا الْيَوْمِ الشَّرِيفِ خَصَائِصَ كَثِيرَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کی خصوصیات رکھی ہیں، اوصاف رکھے ہیں، صفات رکھی ہیں، ایسی چیزیں جو مختص ہیں روز جمعہ کے ساتھ، اور روز جمعہ کے علاوہ عمر بھر میں اور سال بھر میں کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ فِعْلُ بَعْضِهَا فِي غَيْرِهِ، اگرچہ کچھ اعمال مشترک ہیں، وہ جمعہ میں بھی ہو سکتے ہیں اور غیر جمعہ میں بھی، لیکن وہی مشترکہ اعمال جمعہ میں انجام دیں تو اور اہمیت ہے، اور جمعہ کے علاوہ کسی دن انجام دیں تو اور اہمیت ہے۔ یعنی مشترکہ اعمال بھی جمعہ کے دن اپنی افادیت بڑھا لیتے ہیں، ان کا مقام بڑھ جاتا ہے اور ان کا شرف بڑھ جاتا ہے۔ وَهِيَ فِيهِ أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ ثَوَابًا عَلَى الدَّوَامِ، جمعہ کے دن ان کا انجام دینا افضل ہے، اور جمعہ کے دن ان کے اوپر ثواب بھی زیادہ ہے۔ فَهُوَ مُخْتَصٌ بِهَا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، اس پہلو سے وہ مشترکہ اعمال بھی مختصات جمعہ ہی میں سے شمار ہوں گے، چونکہ جمعہ کے دن ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَىٰ أُولِي الْأَفْهَامِ، جیسا کہ صاحبان فہم و خرد و فراست پر یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ وَهِيَ تَرْتَقِي إِلَىٰ مِئَةِ فَضِيلَةٍ عَلَى التَّمَامِ، اور یہ خصوصیات روز جمعہ کی اگر شمار کریں تو 100 ہیں۔ توجہ کریں کہ اس بارے میں اب شہید ثانی کا یہ لطف ہے، بزرگواری ہے، کہ جہاں پر انہوں نے فقہ اہل البیت کو، فقہ قرآنی کو، فقہ اسلامی کو، احکام الہیہ کو بہت ہی متقن بنا کر، مضبوط محکم علمی بنیادوں پر استوار کر کے استدلالی شکل میں ہمارے لیے تدوین کیا ہے، اور کتنی نسلوں پر عظیم احسان ہے اس بزرگوار فقی کا۔ لیکن یہ بزرگوار فقی جو خصائص جمعہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک سنی عالم دین کی در حقیقت انہوں نے پیروی کی ہے، اور وہ سنی عالم دین ہے سیوطی، جلال الدین سیوطی۔ انہوں نے پہلے کتاب لکھی ہے
خصائص یوم الجمعہ، اور یہ 100 خصوصیات سیوطی نے ذکر کی ہیں۔ شہید ثانی نے جس طرح مرحوم صدر المتعلہین ملا صدرہ نے آداب نماز، آداب قرآن ذکر کیے ہیں، اور آداب قرآن انہوں نے تفسیر کی ہے غزالی کی کتاب کی۔ غزالی اہل سنت کے عالم ہیں اور ملا صدرہ شیعہ عالم ہیں، لیکن کوئی تعصب نہیں ہے۔ غزالی ملا صدرہ کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ ملا صدرہ کا جو مقام علمی ہے جو اعلیٰ، اس میں غزالی اس پائے کے نہیں ہیں کہ ملا صدرہ کے شاگردی میں بھی عطا آ جائیں، لیکن اس کے باوجود ملا صدرہ کو کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ اگر ایک عالم دینی، ایک عالم اسلامی نے ایک اچھا کام کیا قرآن کے حوالے سے، تو اس کو صرف سنی سمجھ کر ہم نظر انداز کر دیں، بلکہ اس کی تفسیر کی آداب قرآن مفاتیح الغیب میں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں ایک طالب علمانہ قم مقدسہ میں ملا صدرہ کی اس کتاب مفاتیح الغیب کے آداب قرآن کی تفسیر تدریس کی، اور وہی تدریس چھپ گئی ہے ابھی آداب فہم قرآن کے نام سے جو کتاب ہے۔ یہ صدر المتعلہین کی کتاب کہ اس باب آداب قرآن کی تدریس تھی، دروس تھے جو عزیزوں نے زحمت کر کے کتاب بنا دی ہے۔ اصل میں یہ متن ابو حامد غزالی حجت الاسلام غزالی کا تھا۔ اب یہ رہا ہے، کتنے سنی علماء ہیں جنہوں نے شیعہ کتابوں کی تفسیر کی ہے۔ اس طرح جاہلیت کا زمانہ نہیں تھا جو آج ہے، تعصب و تنگ نظری اور تکفیر کا زمانہ۔ کتنے اہل سنت علماء ہیں، یعنی اگر گنے ہم تو شاید 50 سے زیادہ اہل سنت علماء ہیں جنہوں نے خواجہ طوسی کی کتاب کی تفسیر لکھی ہے۔ تجرید الاعتقاد کی شرح زیادہ تر اہل سنت علماء نے کی ہے، اکثر اہل سنت نے کی ہے۔ وہ عقائد کی کتاب ہے۔ خواجہ طوسی شیعہ عالم ہیں، ملا علی قشتی سنی عالم ہیں، قطب الدین سنی عالم ہیں، ان سب نے آ کر خواجہ طوسی کی کتاب کی شرح کی ہے۔ اسی طرح اگر کسی اچھے سنی عالم نے اچھی کتاب لکھی ہے، شیعہ نے اس کی تفسیر کی ہے، شیعہ عالم نے اگر کوئی مضبوط کتاب لکھی ہے، سنی عالم نے اس کی تفسیر کی، اور یہ متعدد نمونے ہیں اس کے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خصائص یوم الجمعہ سیوطی کی کتاب تھی، جلال الدین کی، بہت معروف عالم دین، وہی جن کی کتاب آپ پڑھتے ہیں سیوطی شرح الفیہ، انہی کی کتاب ہے خصائص یوم جمعہ، جو شہید ثانی نے اس کو ایک طرح سے تلخیص کیا ہے اور ایک اور فرق کیا ہے۔ ابو حامد غزالی کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، اس کتاب کو مرحوم فیض کاشانی نے، ملا صدرہ کے داماد نے، وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہیں، تفسیر صافی جنہوں نے لکھی ہے، اس تفسیر صافی کے مؤلف فیض کاشانی، انہوں نے احیاء العلوم غزالی کی، اس کی انہوں نے تحریر نو کی ہے احیاء العلوم کی۔ المحجۃ البیضاء یہ احیاء کی ہی تحریر نو ہے، اور فیض کاشانی نے لکھا ہے کہ اتنی خوبصورت کتاب ہے یہ احیاء العلوم، بہت زیبا اعلیٰ، لیکن اس میں ایک کمی ہے، ایک نقص چھوڑ دیا ہے ابو حامد غزالی نے، اور وہ یہ کہ اہل بیت کی روایات سے استفادہ نہیں کیا۔ اس کمی کو فیض کاشانی نے پورا کر کے المحجۃ البیضاء لکھی، اور اہل بیت کی روایات سے مطالب وہی ہیں جو ابو حامد غزالی نے لکھے ہیں، لیکن ان کا استدلال و دلیل وہ اہل بیت کے مکتب سے کیا گیا ہے۔ یہ خوبصورت کام ہے، علماء اگر اس طرح سے کریں کام تو بہت ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خوب اب یہ شہید ثانی ہیں، نامدار ترین فقی تشیع کے اندر، جن کی کتابیں درس ہیں، درسی موضوع ہیں، انہوں نے خصائص یوم جمعہ لکھی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کتاب پہلے بھی موجود ہے، اور 100 خصوصیتیں وہی ترتقی الی 100 فضیلۃ علی تمام ولکن نذکر منها فی هذه الرسالہ، اور شہید فرماتے ہیں کہ میں اس اپنی مختصر کتاب رسالہ میں فقط 40 خصوصیات ذکر کروں گا، پوری 100 جس نے پڑھنی ہے وہ جلال الدین سیوطی کی کتاب کو جا کر دیکھے۔ 40 خصوصیہ ہے عیون تلک الخصائص واحقها بالاعظام۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ اصل بنیادی
سرچشمہ ہیں ان 100 خصوصیات کا، ان میں سے میں نے چن کے اعلیٰ ترین 40 خصوصیات آپ کے لیے لکھی ہیں۔ وَمِنَ اللَّهِ تَعَالَى نَسْتَمِدُّ التَّوْفِيقَ فَإِنَّهُ بِهِ حَفِيٌّ وَحَرِيٌّ وَحَقِيق، اور میں توفیق اللہ سے ہی مانگتا ہوں چونکہ اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اللہ ہی توفیق دینے والی ذات ہے۔ اور اس توفیق کے ساتھ الخاصیت الاولیٰ، پہلی خصوصیت روز جمعہ کی، پہلے ظرف وقت کی وضاحت کر لیں کہ روز جمعہ کیا چیز ہے، پھر اس میں آئیں گے کہ اس میں نماز جمعہ کیا چیز ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں الخاصیت الاولیٰ انہ افضل الایام لقول سید الانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام، روز جمعہ سب سے افضل یوم ہے تمام ایام میں، تمام ایام دہر میں سب سے افضل دن روز جمعہ ہے۔ اور یہ فرما رہے میں نہیں کہہ رہا بلکہ سید الانام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ان کا یہ فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن، خیر دن، برتر دن، افضل دن جس پر سورج کی روشنی آئی ہے، یعنی سورج کی روشنی سے پیدا ہونے والے دنوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ و برتر دن وہ روز جمعہ ہیں۔ فیہ خلق آدم، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور روز جمعہ ہی اللہ نے آدم کو جنت میں داخل کیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کو ہی نکالا جنت سے، زمین پر بھیجا۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی۔ جب آدم جمعہ کے دن پیدا ہوئے، آدم جمعہ کے دن بہشت میں گئے، اس جنت میں گئے، آدم جمعہ کے دن زمین پر آئے، تو اولاد آدم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ظرف رکھا ہے روز جمعہ۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہے، تو پھر اولاد آدم کے لیے سب خیر اللہ نے روز جمعہ کے اندر رکھی ہے۔ وفی حدیث آخر، شہید ثانی فرماتے ایک اور حدیث کے اندر ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک روز جمعہ سید الایام ہے، اور روز جمعہ سب سے افضل دن ہے، اعظم ہے۔ واعظم عند اللہ من یوم الفطر ومن یوم الاضحیٰ، روز عید فطر سے بھی برتر ہے، اور روز عید قربان سے بھی جمعہ برتر دن ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ وفیہ خمس خلال، اور اس جمعہ کے اندر 5 خصوصیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ کیا 5 خصوصیتیں ہیں؟ خلق اللہ تعالی فیہ آدم، وفیہ اہبط، وفیہ مات، وفیہ ساعۃ لا یسأل اللہ عز وجل فیہ شیئا الا اعطاہ ما لم یسأل حراما۔ جمعہ کے 5 خصوصیات یہ ہیں کہ ایک، اس میں آدم کو اللہ نے پیدا کیا، دوسرا آدم کا حبوط ہوا، زمین پر آئے، اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور جمعہ کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ جمعہ کے دن ایسا ہے، روز جمعہ ظاہراً زوال کے قریب ہی ہے وہ گھڑی، وہ دن، توجہ فرمائے اس خصوصیت کی طرف۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جمعہ کے دن ایک گھڑی، ایک آن، ایک ایسا لمحہ بھی ہے کہ جو کچھ اس گھڑی میں، آن میں اللہ سے مانگا جائے خدا وہ پورا کرتا ہے۔ ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک آن جمعہ میں ایسی ہے، اگر مومن اس گھڑی میں اللہ سے جو بھی طلب کرے وہ اسے ملے گا، سوائے حرام کے۔ اگر حرام یا مضر مانگا وہ نہیں پورا ہوگا، لیکن خیر جو بھی اللہ سے مانگے گا خداوند تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن اسے عطا کر دے گا۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی میں قیامت برپا ہوگی۔ وما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا شجر الا وہی تشفق من یوم الجمعہ ان تقوم القیامت فیہ۔ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے، کوئی آسمان ایسا نہیں ہے، کوئی زمین ایسی نہیں ہے، کوئی ہوا ایسی نہیں ہے، کوئی پہاڑ شجر ایسا نہیں ہے جو
یہ چنتا نہ رکھتا ہو جمعے کے دن کہ شاید اسی جمعے کو قیامت برپا ہو جائے۔ جب جمعہ آتا ہے تو ملائکہ، زمین، آسمان، کائنات ساری اس لرزے میں، خوف میں ہوتی ہے کہ چونکہ قیامت جمعہ کے دن ہے، کہیں یہ جمعہ قیامت کا یوم نہ ہو۔ وروى ابو بصیر فی الصحیح، ایک روایت صحیحہ میں، صحیح و سند میں ابو بصیر نے یہ روایت نقل کی ہے، قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام۔ وہ دونوں روایات نبوی تھیں، وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں اور امامیہ میں بھی، اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ یقول ما طلعت الشمس بیوم افضل من یوم الجمعہ، امام صادق علیہ السلام ابو بصیر کی اس روایت میں فرماتے ہیں، راوی ابو بصیر ہیں، کہ جمعہ کے طلوع سے، سورج کے طلوع سے پیدا ہونے والے ایام میں جمعہ سے افضل و جمعہ سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے۔ یہ پہلی خصوصیت تھی ان 40 خصوصیات میں سے، 40 خصائص میں سے جو شہید ثانی اس کتاب میں ذکر کر رہے ہیں، اور پہلی خصوصیت ہے ان 100 خصوصیات میں سے جو علامہ سیوطی نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد خصوصیت دیگر ہے کہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ حق تعالی ہمیں انشاءاللہ اس یوم مبارک، اس یوم افضل اور اس یوم اجابت دعا و استجابت دعا میں حق تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔